بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ مولود کے عقیقے کے کیا معنی ہیں، کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ اس کا جواب، بسم اللہ، مولود کے عقیقے سے مراد وہ ذبیحہ ہے جسے بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن تقرب الہی کے حصول اور اولاد جیسی اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا واجب۔ اکثر اہل علم نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرض لے کر عقیقہ کیا جائے، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ قرض لے کر عقیقہ کرے اپنے بچوں کا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ایک سنت مؤکدہ، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرض لے لے، تو یاد رہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جسے مستقبل میں قرض ادا کرنے کی امید ہو، اور جسے قرض ادا کرنے کی امید ہی نہ ہو تو وہ قرض نہ لے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور آپ کی یہ بات درست ہے، لہذا بچے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور بکرا ذبح کرنا پیدائش کے 7ویں دن بطور عقیقہ کے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسے خود بھی کھائے، دوستوں اور عزیزوں کو بھی تحفے میں دے اور صدقہ بھی کرے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے پکا کر صدقہ کیا جائے اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں وغیرہ کو کھانے کے لیے دعوت پر مدعو کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کی اجازت ہے، یہ فرمایا شیخ ابن عثیمین کا جواب ہے۔ ساتھی کا جو سوال ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بطور عقیقہ جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنا واجب ہے؟ اگر لڑکے کی پیدائش کو طویل عرصہ ہو گیا ہے اور 1 جانور ذبح کر دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے عقیقہ کرنے میں اگر کوئی مدد کرتا ہے، دادا ہے، نانا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے خاندان کے لوگ، تو اس میں کیا حکم ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ عقیقے سے مراد وہ جانور ہے جسے بچے کی پیدائش پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی آئی ہے، اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کے اندر، تمام مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، یعنی ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، لہذا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے اور 7ویں دن ہی بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ لیکن اس حدیث سے بھی اس کی تاکید ہی معلوم ہوتی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کیا جائے۔ اگر لڑکے کی طرف سے 1 ہی جانور اگر میسر ہو، اگر 1 ہی ذبح کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی جائز ہے کہ 1 ہفتے کے بعد 1 جانور اور دوسرے ہفتے کے بعد دوسرا جانور ذبح کیا جائے، لیکن یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ والد پر یہ واجب ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس نعمت اولاد پر، جسے اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر لڑکے کا دادا یا بھائی یا کوئی اور نانا وغیرہ عقیقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے، یا ان میں سے کوئی اگر جانور خریدنے میں تعاون کرے، مدد کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ عقیقے کے گوشت قربانی کے گوشت کی طرح 1/3 اگر کھا لیں اور 1/3 عزیز و اقارب میں دے دیں، 1/3 صدقہ اور خیرات کر دیں، یہ بھی جائز ہے، یا یہ کہ گھر پر پکوان کیا جائے اور سب کو مدعو کیا جائے، ہر قسم کے دوست و احباب ہیں اور قریب و قریبا کے ساتھ میں فقیروں، محتاجوں کو بھی، غریبوں کو بھی دعوت دی جائے، گھر کے لوگ بھی کھائیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال کچھ لوگ عقیقہ جیسا کہ ایک ننیال میں کرتے ہیں، ایک ددیال میں کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اور جیسے بھی ہو بہرحال عقیقہ کرنا اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ چاہے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت ادا ہونے چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں
اور میں ان کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ان کے بارے میں ایک امام صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عقیقہ زندوں کی طرف سے ہوتا ہے، مردوں کی طرف سے نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ عقیقے کا حکم میت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی انسان کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ بچے کے باپ کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ بچے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا عقیقے کے طور پر ذبح کرے۔ اگر والد کی مالی حالت کمزور ہو تو لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ عقیقے کا جانور پیدائش کے 7ویں دن ذبح کرنا چاہیے، اسے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور صدقہ بھی کرے اور ہدیہ بھی دے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعوت عقیقے میں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو مدعو کیا جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ کرنا ممکن نہ ہوا، جیسا کہ آج کل آپریشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی ممکن نہ ہو تو 21ویں دن، اور اگر 21ویں دن بھی ممکن نہ ہو تو پھر جب چاہے، جب سہولت ہو، عقیقہ کر لے۔ میت کی طرف سے عقیقہ نہیں بلکہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو سوال تھا کہ والد یا والدہ جو مرنے کے بعد میں ان کی طرف سے اولاد عقیقہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شکران نعمت اسی وقت ادا کی جاتی ہے، اور جب عمر زیادہ ہو گئی اور جوان ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے یا مر گئے تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میت کے لیے دعا کرنا اسلام میں حکم ہے اور ان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ہاں، اس کی طرف سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان کے لیے جو بھی صدقات اور خیرات کے ذریعے ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میت کے حق میں دعا کرنا ہی سب سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ باقی عقیقہ کرنا یا قربانی کرنا، اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے بعض لوگ بہت زیادہ قربانی کے بارے میں یا عقیقے کے بارے میں جو سوچتے ہیں یا پوچھتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد تقریباً لڑکی کی عمر 1.5 سال کی تھی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد میں والدین نے اس کا عقیقہ کیا، تو کیا یہ درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، ہاں یہ عقیقہ ہو جائے گا، لیکن اسے پیدائش کے 7ویں دن سے زیادہ مؤخر کرنا سنت کے خلاف ہے، اور ہر لڑکا یا لڑکی جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ان کی وفات پر صبر کرنے والے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نفع بخش ان کو بناتے ہیں کہ وہ والدین کی شفاعت کریں گے۔ تو عقیقہ کرنا مرنے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مرتہن بعقیقتی، عقیقی کی وجہ سے گروی میں رہتے ہیں، تو عقیقہ کرنے سے وہ آزاد ہوتے ہیں اور ماں باپ کو حق شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ استطاعت نہ ہو تو عقیقہ ساقط ہے، یعنی میں استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اگر آپ کو اس کی استطاعت نہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے عقیقہ نہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ 286۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس میں صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اس کی استطاعت کے بھر تم اس کو اطاعت بجا لاؤ۔ جب کوئی انسان بچوں کی ولادت کے وقت فقیر ہو تو اس پر عقیقہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ عاجز ہے اور اس کی عاجزی کی صورت میں عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ جب استطاعت ہو، بچے اگرچہ بڑے ہو جائیں، ان کا عقیقہ نہیں کیا تھا، جب بعد میں حیثیت آ جائے تو اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ وقت سے پہلے حمل گر جانے والے بچے کا عقیقہ، یعنی قبل از وقت حمل ساقط ہو جائے اور ایسا بچہ جس کے بارے میں یہ واضح ہو کہ وہ بچہ ہے یا لڑکی ہے تو اس کا عقیقہ کیا جائے،
وہ لڑکا جو اپنی ولادت کے چند دن بعد فوت ہو جائے، اس کی زندگی میں اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا، تو کیا فوت ہونے کے بعد عقیقہ کیا جائے گا؟ کیا بچے کی ولادت پر جب 1 یا 2 ماہ نصف یا پورا سال گزر گیا، وہ بڑا ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی تمام سوالات ایک ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جمہور فقہا کا قول ہے کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى۔ بخاری، مسند احمد، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ بچے کے عقیقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ اس کے ساتھ عقیقہ کرنا ہے، لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی تکلیف کو، اس کی ایذا کو دور کر دو۔ اسی طرح حسن بن سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتی تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رہتا ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب منکم ان ینسک عن ولدہ فلیفعل۔ مسند احمد میں، ابو داود میں اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، جو شخص اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو وہ عقیقہ کرے، بچے کی طرف سے ایک جیسے 2 بکرے ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرے۔ تو سوال کا جواب، ساقط ہونے والے بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے، خواہ یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ بچہ ہے یا بچی، جبکہ وہ نفخ روح سے قبل ساقط ہو جائے، یعنی 5ویں مہینے سے پہلے جو ساقط حمل ہو جاتا ہے تو اس لڑکے کا یا لڑکی کا عقیقہ نہیں کریں گے۔ عقیقہ ولادت کے 7ویں دن کیا جاتا ہے، جب بچہ زندہ پیدا ہو، لیکن وہ 7ویں دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر 7ویں دن گزر جائے تو اس کی وفات کے بعد عقیقہ کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 7ویں دن متعین فرمایا ہے۔ حنابلہ اور فقہا کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ 7ویں دن کے بعد بھی عقیقہ کیا جائے، خواہ 1 مہینہ یا 1 سال یا ولادت کے بعد اس سے بھی زیادہ مدت گزر چکی ہو، کیونکہ احادیث کی عموم سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعثت کے بعد کیا تھا، یعنی نبی علیہ السلام مبعوث بنائے، پیغمبر بنائے جانے کے بعد آپ نے عقیقہ کیا۔ سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور زیادہ احتیاط بھی اسی میں ہے۔ اگر بچے مر جائیں پیدا ہونے کے بعد میں تو ان کا عقیقہ کرنے کے بارے میں سوال ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ان کا عقیقہ مستحب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکری ذبح کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات۔ سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کریں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا عقیقہ کیا جائے گا۔ اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جانوروں کے تمام یا کچھ گوشت کو صدقہ کر دیں، یا کھائیں، پکا کر کھائیں، پڑوسیوں کو دیں، سب جائز ہے۔ اب اسے کہ عقیقے کے موقع پر لوگ ہدیہ تحفہ لے کے آتے ہیں، تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ دین اور عبادت نہیں ہے، لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بچے کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا ہے تو جائز ہے عزیز و اقارب کی طرف سے، لیکن یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک بلا سودی قرض کے مانند دعوتوں میں ہدیے دیتے ہیں تو اس کا حساب رکھا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے نام رکھائی کے طور پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں جمع ہونا اور یہ بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔
صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے، لیکن اسے کفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ فرحت اور مسرت کے طور پر یا دعوت عقیقہ کھانے کے لیے اجتماع ہو اور اسی سنت کے موقع پر آدمی اپنے بچے کا نام رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔